میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی. لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین. محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے فیس بک کے آفیشیل پیج ختم نبوت ٹائمز کے اوپر. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا لنک شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ. آپ اپنی پروفائل کے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی پیج ہے تو پیج کے اوپر اس کا لنک شیئر کریں. یہ ختم نبوت کے سوال جواب کی نشست ہے. آپ کا سوال ہوگا اور ہمارا جواب ہوگا انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر کوئی سوال کریں تو اردو میں لکھ کے کریں، یا ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس کے اوپر آپ آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ اس کو سن کے ہم جواب دے دیں گے. آپ جب آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کریں تو اس کے نیچے آپ سوال لکھ دیں ٹیکسٹ کے اندر، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سوال ہے، تو اس کو پھر سن کے ہم آپ کی خدمت میں جواب بھی عرض کر دیں گے. یہ فیروز بھائی آئے ہیں، آفاق سلطان بھائی آئے ہیں اور دیگر دوست آ رہے ہیں. تو سب سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کیجئے گا. یہ اپنا آپ ذمہ داری سمجھیں، اور یہ ختم نبوت کے اندر آپ کا ایک تعاون ہے، اور یہ آپ تعاون لازمی کیا کریں. نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے. ہم پتہ نہیں دن بھر میں کئی چیزیں ایسی شیئر کرتے ہیں، لیکن جب ختم نبوت کی بات آئے یا دین کی بات آئے تو اس کی تو لازمی شیئرنگ ہونی چاہیے. لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین. میں بھی لنک شیئر کرتا ہوں. 2 منٹ آپ ہمیں دیں تو آپ بھی لنک شیئر کر لیں تو واپس آتے ہیں. ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، جو غلام ان کے گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو. ذلی یا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو. آپ نے یہ کہہ کر موری لگا دی، لا نبی آبادی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی. میرے نبی نے بات یہ بتا
بتا دی لانبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں، ابھی کافی دوست آگے ہیں اور اتنی دیر آپ اپنا سوال سوچ لیں، سوال لکھیے گا یا آڈیو ریکارڈ کر کے ہمارے واٹس ایپ کے اوپر سینڈ کیجیے گا، ہم سن کے جواب دے دیں گے۔ اتنی دیر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں، اور آج گفتگو ہم شروع کریں گے کہ مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، لیکن میں کس طریقے کا نبی اور رسول ہوں کہ میرے بعد اور بھی 10,000 نبی آنے کی گنجائش باقی ہے۔ تو آج اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں ہم۔ چند حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اور اگر کوئی قادیانی مرزئی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں وہ اگر یہاں موجود ہو تو ان سے گزارش ہے کہ ناراض ہوئے بغیر اور غصہ ہوئے بغیر توجہ کے ساتھ پہلے سن لیں بات کہ ہم کیا کہتے ہیں، اس کے بعد آپ سوچو بچار کیجئے گا، پھر آپ کا دل جو اجازت دے وہ آپ بات یہاں پہ ٹیکسٹ کر دیجئے گا یا آڈیو ریکارڈ کر کے ہمارے واٹس ایپ کے اوپر سینڈ کر دیجئے گا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، یہ حوالہ جات نوٹ کر لیجئے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 314 ہے، اور مرزا قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام حصہ اول، اور یہ کتاب آپ کو مرزا غلام قادیانی اور قادیانیوں کی مرزائیوں کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے الاسلام.org اس کے اوپر بھی مل جائے گی۔ آپ یہ حوالہ جات خود جا کے تلاش کر سکتے ہیں، حوالے کے اندر کوئی کمی ہو کوتاہی ہو تو اس کے ہم پورے ذمہ دار ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے۔ قادیانی مرزئی تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں قوم کو اور اپنے کلٹ کے اندر ان کو پھنسا لیتے ہیں، اپنے جال کے اندر ان کو پھنسا لیتے ہیں۔ بولے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بات اصل میں کیا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو نمازیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں تو نماز مسلمان بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں انہوں نے بھی رکھی ہیں، داڑیاں انہوں نے بھی رکھی ہیں، کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں تو کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، تو سارے کام جب یہ کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ شاید کوئی ایک مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہے، تو لہذا چلو کوئی نہیں قادیانیت ہی قبول کر لو تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک چہرہ دکھایا جاتا ہے، تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ اب قادیانی مرزائیوں کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ مرزا قادیانی نے اسلام کے مساوی لا کے ایک مذہب کھڑا کیا، یہ اسلام تھا، اس کے بالکل مساوی لا کے یہ مذہب کھڑا کر دیا۔ جو کچھ اسلام میں تھا وہی چیزیں اپنے مذہب کے اندر شامل کر کے ٹائٹل ایک نیا دے کے حقیقی اسلام جماعت احمدیہ کا ٹائٹل دے کے اس نے پلیٹ میں رکھ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ لو جی یہ اس کو قبول کرو۔ تو اب اس ٹاپک کے اوپر ہمارے سینکڑوں مناظرے، ہمارے لیکچر، تحقیقی لیکچر، تنقیدی لیکچر ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہیں۔ وہ ساری باتیں تو یہاں میں ڈسکس نہیں کر سکتا، آج ان میں سے ایک چیز کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ بیٹھ کے۔ جتنی دیر آپ سوال اپنا کوئی لکھیں گے تو اتنی دیر ہم جو ہے نا یہ اپنی بات کر لیتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی نے کہا کہ لو جی نبی میں ہوں، اور نبی کیا کون سا ہوں؟ میں مسیل مسیح ہوں۔ مسیل مسیح، مسیل مسیح کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ مسیل کہتے ہیں کہ وہ حقیقی شخص تو نہیں، میں اس کی مثل ہوں، میں اس کی مثال ہوں۔ جس طریقے سے میں مبشر شاہ ہوں، مفتی مبشر شاہ، میرا شاگرد اٹھ کے کہے کہ اگرچہ میں مبشر شاہ تو نہیں ہوں لیکن مبشر شاہ جیسی اتھارٹی اور اس جیسی جناب اس جیسا علم میرے پاس بھی ہے، وہ اتھارٹی جو مبشر شاہ کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے، لہذا میں مسیل مبشر ہوں۔ تو یہ مسیل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مسیل کس کو کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا، اور یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں یہ آج کل کے جتنے بھی جھوٹے آ رہے ہیں، جتنے جھوٹے لوگ بھی آ رہے ہیں،
جتنے بھی جھوٹے ڈبے پیر، جیلی پیر، یہ فراڈیے، یہ ڈرامے باز، یہ سارے یہی بات کرتے ہیں جو میں کہنے لگا ہوں. یہ سارے مسیحیت کے دعوے داران پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ اصل میں مرزا قادیانی نے یہ دروازہ کھولا تھا. تو جب ہم مرزا غلام قادیانی کا دروازہ بند کر دیں گے تو ان سب کا دروازہ بند ہو جائے گا. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ آبادی سرکار نے کہا ہے تو وہ انڈیا والی سرکار نے، وہ کینیڈا والی سرکار نے، تو وہ فلاں والی سرکار نے کہا ہے. نہیں نہیں، ایک کا دروازہ بند کر دیں گے سب کا ہی دروازہ بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن حدیث کے اندر کہ وہ قرب قیامت میں وہ زندہ آسمان پر جو اٹھا لیے گئے تھے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، ابھی بھی وہ زندہ موجود ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی وہ زندہ موجود تھے، ابھی بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے، اور احادیث کے اندر بڑی وضاحت ہے، بڑی علامتیں ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر. میں مختصر بات کر رہا ہوں. تو مرزا قادیانی کہتا ہے وہ جس بندے کا، جس شخصیت کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اصل میں مسیح میں ہوں. وہ والا مسیح جس نے آنا تھا وہ مسیح میں ہوں. اس لیے مرزائی قادیانی، مرزا غلام قادیانی کو مسیل مسیح کہتے ہیں، مسیل مسیح یا مسیح موعود کہتے ہیں. اور یہ مرزا قادیانی نے خود کہا کہ میں مسیل مسیح ہوں اور مسیح موعود ہوں. یعنی وہ حقیقی وہ والا مسیح تو نہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں، لیکن وہ والی اتھارٹی یا وہ والی ساری صورت، وہ کیفیت، ان کے وہ والے سارے معجزات، وہ سب کچھ میرے اندر پایا جاتا ہے. لہذا میں مسیح ہوں، مسیل مسیح ہوں. عیسیٰ تو نہیں ہوں میں، یعنی مسیح ابن مریم تو نہیں ہوں، لیکن ان کا مسیل ہوں. اب بات سمجھ گئے ہوں گے. تو اس طرح کے آج کل کے بڑے ڈبے پیر، جلی پیر بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام والی وہ طاقت، قوت، روحانیت ہمارے اندر بھی ہے، تو لہذا ہمیں بھی وہی درجہ دیا گیا ہے. تو وہ چھپے چھپے لفظوں کے اندر یہ اس قسم کے دعویٰ جات کر رہے ہیں، اور اس کو بھی ہم ایکسپوز کر چکے ہیں اپنے چینل کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ. اب آئیے جی حوالہ جات سے. یہ روحانی ذہن کا جو حوالہ میں نے دیا ہے، روحانی ذہن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 314 اور ازالہ اوہام اسابل ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن کریم احادیث صحیحہ یہ امید اور بشارت بتواتر دے رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم اور دوسرے مسیح بھی آئیں گے. یہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں. جی فیضان اطاری بھائی اور دیگر کتنے کمنٹ گزرے ہیں، کئی دوست ابھی سینکڑوں دوست بیٹھ کے سن رہے ہیں. آپ اس کو شیئر کر دیں، کسی کا ایمان بچ جائے گا، کوئی توبہ طائب کر لے گا تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. اس کو اپنی ویڈیو کو اپنی پروفائل کے اوپر شیئر کریں، اپنے پیجوں کے اندر شیئر کریں لازمی طور پہ. برائے کرم یہ کام کیا کرے، دین کا کام ہے یہ. اچھا جی، اس میں کوئی ہمارے ذاتی فوائد نہیں ہے، کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے. کوئی بندہ یہ سوچے کہ شاید اس کو کوئی نوٹ ملیں گے یا پیسہ پوسا ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنا نیٹ کے پیسے خرچ کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ یعنی کہ یہ دین کی راہ میں ہے، تو کوئی پیسے آ نہیں رہے ہمیں. تو بات یہ سمجھے. اب مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا کہ قرآن کے اندر یہ ہے، حدیث کے اندر ہے، اور حدیث بھی کون سی حدیث صحیحہ، صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسیح ابن مریم اور دوسرے مسیح بھی آئیں گے. وہ کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم آئے گا، یہ قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر. دنیا کی کوئی ایک حدیث یا قرآن کی کسی ایک آیت کے اندر بھی یہ نہیں لکھا. پھر مرزا قادیانی سے پہلے تقریباً 1200 سال کا عرصہ بنتا ہے، 1200-1300 سال. تو اس 1200-1300 سال کے عرصے میں کسی ایک عالم دین نے، کسی ایک مفسر نے، کسی ایک شارع نے اپنی شرح کے اندر، کسی ایک فقہی نے اپنی فقہ کی کتاب کے اندر، دنیا کی کسی ایک کتاب میں کسی ایک عالم نے یہ والی بات نہیں کی تھی. اور مسیح ہمیں کہیں ملتا ہی نہیں ہے. جملہ احادیث کی کتابوں کے اندر، قرآن کے اندر، اور لاکھوں کی تعداد میں جو کتابیں اسلام
کی چھپ چکی ہیں، یہ لفظ ہی نہیں ملتا. یہ جو لفظ ہے نا وسیلے مسیح، یہ لفظ ہی نہیں آپ کو ملے گا. اچھا یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور یہ جو ہم مرزا قادیانی کو کہتے ہیں کہ مرزا کذاب ہے، دجال ہے، یہ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ جھوٹ بہت بولتا تھا. تو جھوٹ آپ کو ایک تو یہ مل گیا نا، کم از کم ایک تو یہ آپ لے لیں جھوٹ. اور ویسے اگر تفصیل سے جھوٹ دیکھنے تو میری کتاب وہ تو ابھی PDF بھی بن گئی ہے، اس کو لازمی پڑھیں. مرزا قادیانی کے شہرۂ آفاق 200 جھوٹ، یہ کتاب ہے میری. اور اس کی PDF بھی انشاءاللہ بعد میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا وہ دے دیں گے ہم اس کا ڈاؤن لوڈ لنک، تو آپ وہ لے لیجئے گا، یا واٹس ایپ کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کریے گا، آپ کو مل جائے گی. اس کو پڑھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا. اور آگے ایک اور حوالہ، یہ حوالہ بڑا کمال ہے. اب جب مرزا قادیانی نے کہہ دیا کہ مسیح مسیح آئیں گے، اب مرزا غلام قادیانی کے بعد مسیح مسیح کی لائن لگ گئی ہے. ایک نہیں آیا، دو نہیں آئے، مرزا قادیانی نے کہا 10,000 آئیں گے. 10,000 10,000 مسیل. اور مرزا قادیانی جب سے مرا ہے اب تک، ابھی اس دور کے اندر کوئی لگ بھگ کوئی 200 بندے ایسے ہیں جن کی ہم لسٹ دے سکتے ہیں آپ کو، کہ جو یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم مسیح مسیح ہیں، ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، ہم جو ہے مسیح ہیں. 200 کی لسٹ تو میں آپ کو فراہم کر سکتا ہوں. اور یہ سارے کے سارے قادیانیت مرزیت کا چربہ ہیں. یا تو یہ قادیانیوں کے اندر سے پیدا ہوئے، یا قادیانیوں کا وہ سارا وہ مرزے کے عقائد و نظریات کو اپنے نام سے انہوں نے پیش کیا، ٹائٹل ایک نیا دے کے. یعنی عقائد و نظریات وہی، ٹائٹل ایک نیا دے کے انہوں نے پیش کیا اور کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر آواز اٹھانے کی بڑی اشد ضرورت ہے. نہیں تو یہ ایک ایسا دروازہ کھل چکا ہے کہ آئے روز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، فلاں بندے نے جناب وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، فلاں بندے نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. اور یہ لگاتار یہ ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دیکھیں میں پیروں فقیروں کا، جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں، میں ان کے جوتیاں اپنے سروں کے اوپر رکھنے کو تیار ہوں اور رکھتا ہوں. ان کا بہت ادب، بہت احترام، کیونکہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈالا، اور وہ آگے بھی لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق تبلیغ کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں. تو ہم پیروں فقیروں کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ڈبے پیروں، جعلی پیروں، یہ جتنے فراڈیے اور ڈاکو اسلام کے لٹیرے جو ہیں، ان کے ضرور ہم مخالف ہیں، ان کے ضرور مخالف ہیں ہم. اور سختی سے ہم ان کی تردید کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم کے اوپر. اور یہ جو ہے نا، جب ان لوگوں کو پھر ایکسپوز کرتے ہیں ہم، ان کی تنبیاں اتارتے ہیں، ان کو ننگا کرتے ہیں، تو یہ پھر ان کو خارش لگتی ہے کہ ہماری دکان اب بند ہو رہی ہے، ہماری دکان بند ہو رہی ہے، یہ تو کام خراب ہو گیا ہے. تو یہ لوگ پھر ہمارے اوپر قاتلانہ حملے کرواتے ہیں اور جناب یہ اپنے لٹیرے اور گنڈے بھیج کے ہمیں تنگ کرتے ہیں. 2 گنڈے اس گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہیں، 2 ادھر کھڑے ہیں، 2 ادھر راستے میں کھڑے ہیں، تنگ کرتے ہیں. یہ چور اور لٹیرے ان کے جو ہے نا پیر فقیر ہیں، اور ان کے آگے وہ سارے جاہلوں کا وہ جو ہے نا ایک گروہ تیار ہو رہا ہے. تو یہ اپنے ایمان بچائیں خدا کریے، پھر جھوٹے مقدمات کے اندر پھنسا دو. جی بندہ ویسے ہمارے گنڈوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ رہا، اس کو ہم قتل تو کرنا چاہ رہے ہیں، قتل نہیں کر پا رہے، تو چلو اس پہ جھوٹے مقدمے کروا کے اس کو پھنساؤ کیسوں کے اندر. تو یہ ڈرامے تو، لیکن یہ ہے کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تو یہ زبانیں بند ہونے والی نہیں ہیں. زندگی موت اللہ کے اختیار قبضہ قدرت کے اندر ہے. کسی یہ ڈبے پیر، جلی پیر یا ان کے گنڈوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ہم علائے کلمت الحق کرتے رہیں گے اور اپنے آخری دم تک کرتے رہیں گے. ہماری زندگیاں وقف ہیں ختم نبوت کے لیے، اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا مائی کا لال انشاءاللہ. بہرحال یہ ہے کہ سارے لچے لفنگے نہیں ہوتے، اور دین کے بڑے درد مند ہیں. یہاں ہمارے بیٹھے کئی لوگ جو ہیں وہ کئی ایسے ہیں کہ جو دین کے بڑے درد مند ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پر پورا یقین رکھتے ہیں.
اور کوئی بھی ختم نبوت کے رد کے اندر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ حوالہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ حوالہ ہے اصل میں کہ جس کو دیکھ کے یہ جو ڈبے پیر جلی پیر آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی وہ روحانیت، وہ عیسیٰ ابن مریم والی روحانیت ہمارے اندر ہے، ہم بھی مسیح ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 197، ازالہ اوہام حصہ اول۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیل آ جائیں۔ ہاں اس زمانے کے لیے میں مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے، اور یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ مسیح بہت ہو سکتے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ میں کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب 30 کے دجال پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب 30 دجال کا آنا ضروری ہے تو بحکم لکلی دجال عیسیٰ 30 مسیح بھی آنے چاہیے۔ پس اس بیان کی روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کی بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں۔ لو جی یہ ہے وہ حوالہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جس طریقے کا میں مسیح ہوں، میرے جیسے مزید 10,000 اور مسیح آئیں گے۔ اور کتنا بڑا فراڈ کیا مرزا قادیانی نے، وہ کہتا ہے حدیث کے اندر آیا ہے، یہ حدیث کے اندر، اور کس حدیث سے استدلال پکڑ رہا ہے؟ وہ 30 دجالوں والی حدیث سے۔ وہ کہتا ہے جب 30 دجال آئیں گے تو ہر دجال کے لیے ایک مسیح کا ہونا ضروری ہے، تو 30 مسیح تو ہوں گے نا۔ حالانکہ وہ 30 دجال والی حدیث کیا ہے؟ وہ پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ کہا کہ نہ، ان کی باتوں کا یقین مت کرنا، وہ دجال ہیں، وہ دجال ہوں گے۔ سلاسونا کذابونا، 30 دجال آئیں گے میرے پاس جو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں اور رسول ہیں۔ وہ تو سرکار نے تو بات کچھ اور کی ہے، مرزا قادیانی اس کو کھینچ کے کہیں اور لے گئے۔ یہ ہے اصل میں وہ ڈرامہ، یہ ہے اصل میں وہ ڈرامہ۔ اور یہاں پر میں لگتے ہاتھ موقع کی مناسبت سے، چونکہ موضوع چھڑا ہوا ہے بھائی، تو موضوع کو کمپلیٹ جب تک نہ کریں تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا، تو بات ساری ایسے سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو یہ جو تم ہمارے اوپر پرچے کٹوا رہے ہو، اور یہ کبھی پرچہ جن کے پاس تم کٹوانے جاتے ہو ان کو تم نے یہ چیزیں بتائیں گے کہ یہ مبشر شاہ کہتا کیا ہے؟ اگر تم خدا کی قسم یہ باتیں ان کو بتاؤ نا جا کے، یہ حوالے جو میں دیتا ہوں، تو وہی SHO اور وہ ISI کے افیسر اور FIA والے وہی تمہیں جوتیاں لگائیں اور ادھر لمے ڈال دیں کہ لمے پیدا پترے تھے، اسی نبوت دے دعوے کر دیو پہ، اور وہ بندہ سچا کلپ دے پیا تے تسی اودے تے جھوٹے مقدمے کروا کے انہوں پسندے ہو پہ۔ اگر یہ چیزیں تم بتاؤ، آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ یہ لسانی سرکار صاحب آپ فیصلہ آباد ہیں جناب، جنہوں نے ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے کروائے اور جناب ہمارے اوپر قاتلانہ حملے کروا رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم جو ہے نا ابھی یہاں دبئی میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کی کرم نوازی ہیں نا جی، کوئی بات نہیں۔ یہ کتاب ہے جناب نشاط ثانیہ کے حوالے سے 21ویں صدی کے آغاز میں عروج حاصل کرنے والی عظیم روحانی شخصیت، یہ نشاط ثانیہ کتاب ہے، اور یہ لسانیوں کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کتاب موجود ہے۔ آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ عوام کرے گی فیصلہ، یہ عوام کرے گی فیصلہ۔ یہ کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس کے ٹائٹل پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ عبارت پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ عبارت یہ لکھی ہے کہ سینکڑوں ہزاروں سال سے دور حاضر تک فقراء، اولیاء اللہ اور تمام مذاہب کے پیشگو حضرات کی پیش گوئیاں آپ سرکار کی شخصیت سے مماثلت رکھتی ہیں۔ سمجھے آپ؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کئی سالوں سے جو پیش گوئیاں کی جا رہی تھی نا کہ قرب قیامت میں ایک شخصیت آئے گی اور اس کی علامتیں جو بیان کر رہے تھے پیشگو حضرات مطلب غیب کی خبریں بتانے والے، جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غیب کی خبریں بتائی کہ قرب قیامت میں ایسے ایسے ہوگا، یہ علامتیں ہوگی، اور مسیح آئے گا، امام مہدی آئے گا، اس کی یہ علامتیں ہوں گی، تو وہ علامتیں بیان کی۔
تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں اسی شخصیت کی، وہ ساری علامتیں کس کے اندر پائی جا رہی ہیں؟ لسانی سرکار کے اندر۔ صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لسانی سرکار صاحب کے اندر یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ مجھے بتائیں مسلمانوں، مجھے بتائیں ذرا انصاف کا تقاضا، انصاف کر کے بتائیے گا کہ اس سے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں حضرت صاحب، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہو وہ بھی تو بتاؤ۔ تمہاری کتاب کے ٹائٹل پیج کے اوپر ہمیں یہ ٹائٹل پیج ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہوگا، کہ تم یا تو امام مہدی اس شخصیت کو بنانا چاہ رہے ہو، یا عیسیٰ ابن مریم بنانا چاہ رہے ہو، یا ہمیں یہ بتا دو کہ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی کہ وہ آئے گا اور اس کی یہ علامتیں ہیں۔ وہ کون سی علامتیں ہیں جو سینکڑوں سالوں سے وہ پیشگو حضرات بتا رہے تھے؟ ہر شخصیت نے ایک ہی وہ شخصیت ہے، یا امام مہدی ہیں یا عیسیٰ ابن مریم ہے، انہوں نے ان کے آنے کی خبر دی ہے۔ تو تم کون سی وہ شخصیت کی علامتیں بتا رہے ہو وہ ہمیں بتاؤ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک حوالہ ہے، اور بھی حوالہ سنیے جناب۔ یہ ایک اور حوالہ میں آپ کو دے کے تو پھر بات میں آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کوئی سوال کیا ہو۔ جناب یہ ان کی کتاب ہے وارث فقر، اس کے صفحہ نمبر 205 کو اٹھا کے دیکھیے، 205 کو۔ یہ حوالے نوٹ کریں یار، حوالے نوٹ کریں، آپ میاں مٹھو نہ بنے، آپ کے ایمانوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور آپ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کرے مسلمانوں، آپ بھی تو آنکھیں کھولے، بس میاں مٹھو مجنو بن کے بس گھوم پھر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، یہ وارث فقر صفحہ 205 ہے، اور اس کی جناب عبارت ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقیر پر ہر طرف سے، یعنی اللہ جل شانہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین، آل رسول اور تمام سلاسل کے بڑے بڑے پیشواؤں کی طرف سے عطائیں ہوتی گئیں، کیونکہ صاحب اختیار ہستیوں کو حکم ہوا، سنیے سنیے، صاحب اختیار ہستیوں کو حکم ہوا کہ یہ یعنی لسانی سرکار، یہ ہمارا اللہ اور رسول کا آخری حبیب فقیر ہے، اسے سب عطاؤں سے نواز دو، کیونکہ کوئی دوسرا اس وقت موجود ہی نہیں ہے۔ آخری حبیب، آخری، یہ معنی دارد آخری، آخری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخری حبیب فقیر، وہ آخری حبیب فقیر امام مہدی ہیں، وہ آخری حبیب فقیر عیسیٰ ابن مریم ہے، آخری حبیب فقیر۔ یہ پوری کتاب پڑھ کے دیکھیں، جا بجا حضرت جی کہتے ہیں میرے اوپر وہ دعائیں نازل ہو رہی ہیں، میرے اوپر جناب وہ دال بنانے کے طریقے، چائے بنانے کے طریقے، وہ محفل کیسے کرنی ہے، جوتے اٹھانے کے طریقے، کہ تمہاری مریدنی ہے تو کیسے سلام کرے، یہ مجھے اللہ بتا رہا ہے، اللہ فرمان نازل کر رہا ہے، کو خدا کا خوف کریں یار۔ وہی کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لاہور کے جلیل القدر مفتیان کرام نے 19-20 بڑے بڑے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا، تقریباً 22 صفحات کا فتویٰ، کہا کہ یہ بندہ گمراہ ہے، یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ زندیق ہے، اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے، یہ اپنی کتابوں کو بند کرے، اپنی کتابوں کو ویب سائٹ سے ہٹائے، اور یہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر پابندیاں نافذ کرے، اور یہ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں، جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، یا تو یہ بندہ اس کو قتل کروا دیتا ہے، یا اس کو اغوا کرا دیتا ہے، یا اس کے اوپر جناب جھوٹے مقدمات دائر کر کے اس کو پھنسا دیتا ہے۔ یہ 2-3 کاموں کے اندر لازمی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور جناب آج تک اس بندے کے بارے میں ایک پرچہ بھی درج نہیں ہوا، ایک FIR بھی نہیں کٹی۔ آخر کیوں؟ یہ آپ نے سوچنا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے، اور نہیں تو ازما کے آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی پرچہ کٹوائیں ذرا اس کے بارے میں تو لگ سمجھ جاتی ہے کہ کیسے کٹواتے ہیں آپ۔ تو بہرحال یہ ابھی ہو گئی ہماری گفتگو کمپلیٹ، اور ابھی ہم آپ کے سوالات دیکھتے ہیں، کسی نے کوئی سوال کیا ہو تو۔ یا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے، یہ نوائے ہادی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ نے تو مجھے کئی گروپ میں ایڈ۔ لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے،
یہ نوائے ہادی. السلام علیکم مفتی صاحب، بس یہ پتہ کرنا تھا، مطلب یہ آپ نے جو لکھے تو یہ ٹانک وائن، مطلب اس امامہ میں پگڑی میں اور سنت رسول پگڑی میں فرق بتا دیں. یہ راول پنڈی کے یاسر علی سیفی صاحب ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو پگڑیاں باندھتے ہیں یہ قادیانی مردئی جبے دستار داڑیاں بھی رکھتے ہیں، تو یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو یہ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، تو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو. تو پھر تو میں تو نہیں کچھ کر سکتا نا جی. ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو دیکھیں، اس کے اندر تمام تر تفصیلات موجود ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اور قادیانی مردیوں کے ساتھ ہمارے کئی مناظرے ہوئے، وہ سارے موجود ہیں. ان کو جگہ جگہ جھوٹا کیا ہم نے، اور ان فتنوں کے بارے ان کو بے نقاب کیا. ہمارے چینل کو آپ دیکھیں، وزٹ کریں. تو یہ کام تو آپ کرتے نہیں ہیں نا، وہ دیگر چیزیں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ کام والے کام نہیں کرتے آپ. لا نبی آبادی لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگا. چلے ابھی آپ کے میں کمنٹ پڑھ لیتا ہوں. کمنٹ کر رہے ہیں یہ محمد افراد، کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور لمبی عمر عطا فرمائے، آمین. جزاک اللہ جی. علینا ممتاز ہیں جی، بہت خوب مفتی صاحب، جزاک اللہ جی. اچھا جی، یہ آگے ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اکرم چوہان کہتے ہیں کہ ایک مردئی کنجر نے بولا ہے کہ جرمنی میں 1000 بندر جلسے میں شامل ہوں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھا چلو ٹھیک. اچھا جی، سوال تو کرتے کو نہیں ہے، تو کوئی جاہل بھی اس حدیث سے اس قسم کا استدلال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ محمد علی کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں محمد علی کہہ رہے ہیں کہ ان جاہلوں کی ہمت کیسے پڑ جاتی ہے یہ باتیں کرنے کی. بالکل اللہ کی قسم آج تک میں سوچتا ہوں کہ یار کیسے ہمت کر جاتے ہیں یہ لوگ. وہ اتنی بڑی باتیں کرتے، شرم نہیں ان کو آتی. وہ یہ بے غیرت ہو گئے ہیں، ان کو ہوتا کیا ہے؟ یہ پیسے کے لیے کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ شہرت کے لیے کرتے ہیں، کس لیے یہ کام کرتے ہیں؟ یہ آج تک مجھے اللہ کی قسم نہیں سمجھ. اچھا، یہ جتنے بھی دوست سن رہے ہیں یار، آپ لوگ اپنے پیجوں کے اوپر کیوں نہیں یار آپ شیئر کرتے ان فتنوں کو؟ ڈرتے ہیں کیا؟ مجھے ایک سوال کا جواب دیں ذرا. یہ کیوں نہیں شیئر کرتے آپ؟ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ مجھے آپ سے شکوہ ہے، اور کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے. یہ جو ہمیں داد دے رہے ہیں بیٹھ کے اتنی، بابا شاہ جی مفتی صاحب بابا، ایک بندے نو جنم چ واڑتے ہو پیچھے بقایا پیچھے ہٹ دو. شاباش شاہ جی، میرا دل آپ کے ہاتھ چومنے کو کرتا ہے، لیکن اب تک آپ تک پہنچ نہیں سکتا. آپ اپنا ہاتھ خود ہی چوم لیں، میں دیکھ لوں گا. ہیلو جی، یہ ہے ہمارے محمد رفیق بھائی. میرے تک پہنچنے کے لیے بہت دنیا پر تول رہی ہے، قسم خدا کی. تو یہاں بھی وہ لسانی شیطان کے وہ بندے جو ہیں نا، وہ یہاں بھی ہیں. اور بہت بھائی وہ کہاں ہیں مفتی صاحب؟ آپ ہیں کہاں مفتی صاحب؟ آپ کے پاؤں چومنے کو دل کرتا ہے مفتی صاحب. آپ کی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب. آپ آئے ہیں ہمارے علاقے میں آئے ہیں، تو میں پتر تو سمجھدا نہیں جی میں وہ فیڈر چوسنا نا، یہ کام کرنے ہیں پتر اسی. تو یہ بہرحال یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ کہیں یہ ہمارے دوست رفیق بھائی برا نہ سمجھیے گا، وہ ویسے بات چل نکلی. تو جی یہ کہہ رہے ہیں جی مرزا مسرور قادیانی آج کل بہت پریشان ہے. بالکل بڑا پریشان ہے. ابھی میری ایک ویڈیو آ رہی ہے مرزا مسرور کے اوپر، وقت نہیں مل رہا، نہیں تو میں ریکارڈنگ اس کی کروا دیتا. اس کو آدمی دیکھیے گا یار، اتنا پریشان ہے وہ بیچارہ. اس کے تو توتے اڑے ہوئے ہیں کہ یار میرا چندہ بند ہو رہا ہے،
वो क्या गया है उसको जनाब समझ नहीं आ रही, भोंतल गया है। तो मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको बड़ा ही मजा आएगा। अभी जो आएगी ना यूट्यूब पे मेरे चैनल के ऊपर, वो इंशाल्लाह। हमारे उलमा इकराम भी यहाँ मौजूद है, मैं देख रहा हूँ। उलमा इकराम, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साहिबान इल्म मेरे सरों के ताज हैं। साहिबान इल्म का मैं नौकर हूँ, मैं खादम हूँ। तो आप लोगों का खादम हूँ मैं, आपका मैं भाई हूँ छोटा, और मैं आपका नौकर हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि बस ये यार फितनों को बेनकाब किया करें यार। आपको अल्लाह पाक ने सोशल मीडिया की ताकत दी है, कुव्वत दी है, सलाहियत दी है। आप बोल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास इल्म है, स्टेज की ताकत है आपके पास, मेहराबो मिंबर है आपके पास। तो आवाज बुलंद करें यार, आवाज बुलंद किया करें। लिसानी के बारे में कितनी आवाज बुलंद हुई, वो पहले आज से कोई साल डेढ़ पहले आवाज हमने बुलंद की थी, तो वो फिर एक वो चल निकला था। लेकिन वो अब यहाँ पे मैं तफसील ये थोड़ी सी बताता चलूं कि वो जो मुकदमे इन लोगों ने हमारे ऊपर करवाए थे ना, उन मुकदमों की हमारी जमानतें कन्फर्म हो गई थी, सारी जमानतें। अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थपकी थी हमारे पुष्ट के पीछे। तो पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट के पीछे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफकत होता है। तो बहरहाल वो थपकी थी, तो वो सारे केसों के अंदर हम जो है ना वो आजाद हो गए। लेकिन इन लोगों ने फिर जनाब वो शरारत की कि जनाब उन केसों को रीन्यू करवा के और अंदर खाने उसके अंदर इश्तिहारी करवा के और हमारे पीछे अवाम चढ़ा दी है, और इस तरह के मामले। तो ये बार इस किस्म के इन लोगों के हद करने। चलें जी, मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेता, बस मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जितने दोस्तों ने शिरकत की, काफी दोस्त अभी बैठ के सुन रहे हैं, तो मैं जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूंगा, बराए करम आप रिपीट करके ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि आप अभी आए हैं, आपको नहीं पता बात कौन सी चल रही है, कौन कौन सी बातें हुई हैं। रिपीट करके इसको वीडियो को आपने लाजमी देखना है, और इसको जो है ना अपने इसको डाउनलोड करके आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें, अपने पेजों के ऊपर अपलोड करें, ठीक है जी। आप अपनी प्रोफाइल के अंदर इसको अपलोड करें, ये काम किया करें बराए करम। तो आप हमारे पेज को, ये वाला जो पेज है खत्म नबूवत टाइम, इसको लाइक कर लें यार, इसको मेहरबानी बराए करम इसको लाइक लाजमी कर लें, ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आए तो वो भी आप तक पहुंच जाए, आपको पता चल जाए। तो इसको प्रमोट करें इस हमारे पेज को। छोटा सा पेज है यार, ये पेज बढ़ ही नहीं रहा आगे, तो आप लोगों का ताउन ही नहीं है, तो आप थोड़ा सा ताउन किया करें। बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और दीन का अजीम मुजाहिद बनाए। अपनी जिंदगियां खत्म नबूवत के लिए वक्फ कर दें। मैंने तो वक्फ की हुई है, पूरी जिंदगी खत्म नबूवत के लिए वक्फ है। इंशाल्लाह मरते वक्त भी हमारे मुंह से यही निकलना है, खत्म नबूवत जिंदाबाद। हमारे लब जो होने हैं वो सरकार के कदमों में होने हैं, तो उधर आवाजें आ रही होनी है, खत्म नबूवत जिंदाबाद इंशाल्लाह। तो यहां से मैं मदीने जा रहा हूं डायरेक्ट इंशाल्लाह, और पूरी जिंदगी आप मदीने ही रहना है इंशाल्लाह। सरकार ने बुला लिया इंशाल्लाह। तो इन फितनों को बेनकाब करते रहेंगे हम, ठीक है जी। एजेंसियों के लोग भी मौजूद हैं, ऐसे कान लगा के सुनते हैं, कहीं कोई ये चर्च तो नहीं बेच रहा है जी, कोई बम्ब तोपे है जी, वो तो नहीं बेच रहा यहाँ गन्ने चल रही हो जी। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।